السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقض ما امرہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ عبس، آیات مقدسہ 23 تا 32 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت جماعت سازی کے مرحلے میں جو وقت کے ظالم طاغوت فرعون، نمرود، ابو جہل، کیسر و کسریٰ، یہ پوری ایک چین ہے ظالموں کی جو اس سچی جماعت کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں۔ ان حوالے سے اللہ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آپ غور تو کیجئے کہ آپ تھے کیا۔ آپ ایک بے قدر قطرہ تھے جس سے اللہ نے ایک ترتیب بنائی اور پھر ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش ہوئی، پھر اللہ نے ولادت کے مرحلے سے گزارا، اور پھر اللہ رب العزت ہے جس نے ساری آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ وہ تخلیق کا مرحلہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر تمہیں موت آئے گی، قبر ہوگی، پھر دوبارہ اللہ کے پاس جاؤ گے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ اس عقیدہ آخرت کو سیکھیے۔ ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہ پورا کیا جو اللہ نے اس کو فرمایا۔ جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا نہیں کیا اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کر کے، اللہ کے سچے رسول کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا تھا۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں یہ انسان ترقی کرے، دنیا اور آخرت میں ترقی کرے، اس کو عزت ملے، اس کو امن ملے، اس کو خوشحالی ملے، یہ دنیا اور آخرت کا قائد اور لیڈر بنے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ انفرادیت میں پڑھنے کے بعد، لالچ اور خود غرض اور مفاد پرست ہونے کے بعد، اور ظلم کا نظام قائم کرنے کے بعد، پورے سماج کی جو تشکیل تھی اس میں اس نے رکاوٹیں پیدا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تخلیق کا عمل بتایا، اب اللہ رب العزت اس کے رزق کا عمل بتا رہے ہیں۔ بتائیے، پیدا بھی اللہ نے کیا، اور پھر جس رزق کی ضرورت ہے اس کے وسائل بھی اللہ نے پیدا کیے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں اللہ نے پیدا کر دیا۔ پھر تم پیدا ہونے کے بعد اس قابل ہی نہیں کہ کما سکو، کہیں سے کوئی چیز لا سکو۔ سبحان اللہ، اللہ نے ماں اور باپ کے سینے میں وہ دل رکھ دیا، وہ اعلیٰ دماغ اور شعور رکھ دیا کہ وہ اس بچے کی پرورش کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ ماں اور باپ اپنے بچے کی پرورش کے لیے قربانی دیتے ہیں، اس کو سردی اور گرمی کے ماحول سے بچانے کے لیے، اس کو نارمل ماحول، تعلیم، تربیت، اور پھر احسان بھی نہیں جتلاتے، اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ سارا کچھ اللہ نے کیا۔ اور پھر اللہ نے وسائل رزق رکھ دیے۔
اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، بس چاہیے کہ دیکھ لے انسان اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ انسان کو اپنی زندگی کے جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، وسائل رزق ہیں، ان کی طرف غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس کو کھانے کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں میرے عزیزو، توجہ سے سنیے۔ اللہ کہتے ہیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گزرتا ہوا۔ اللہ نے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی، پانی بھیجا، اور وہ پانی کیا ہوتا ہے اس سے؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے چیر دیا زمین کو شقاً پھاڑ کر۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، وہ پانی زمین پر آیا، اور جو زمین کے اندر اللہ نے وسائل رزق رکھے ہیں وہ باہر آ گئے۔ پھر پانی بھی زمین سے آ رہا ہے، اور بے شمار اللہ کا جو رزق ہے، وسائل ہیں، وہ زمین سے آ رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، زمین کو پھاڑا، اور پھاڑ کر اللہ رب العزت نے اس میں سے مختلف جو نعمتیں ہیں وہ اللہ نے نکال دی۔ مجھے یہ بتائیے میرے عزیزو، ایک گھاس کا جو تنکا ہے، یا کوئی بھی فروٹ ہے، غلہ ہے، اور کوئی سبزے ہیں، ترکاریاں ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ خود بخود وہ زمین سے باہر آ جائیں؟ کوئی طاقت ہے ان کے اندر؟ لیکن اللہ رب العزت نے ایسے ایسے گلشن آباد کر دیے۔ آپ ذرا غلے کی طرف دیکھیں، جس وقت فصلیں سرسبز ہوتی ہیں تو کتنی خوبصورت لہلہا رہی ہوتی ہیں، اتنی خوبصورتی سے اور جاذب نظر سے وہ فصلیں اپنے ارتقاء کی طرف جاتی ہیں۔ کٹنے کا مرحلہ آتا ہے، پھر بوسہ علیحدہ ہوتا ہے، دانے علیحدہ ہوتے ہیں، پھر فروٹ ہے، اور ہر فروٹ پہ ذرا غور کر لیجئے، اس کی کتنی خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اوپر چھلکا رکھا ہے، اندر پھل رکھا ہوا ہے، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنبَتْنَا، پھر اگایا ہم نے، فیہا، اس میں، حباً، اناج۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اگایا۔ پہلے بھی یہ گزارش کر چکے ہیں، جب یہ جمع کی ضمیر آتی ہے اس کا مطلب اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جو نظام بنایا ہوا ہے، اس زمین کا، آسمان کا پورا ایک سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یہ سب کچھ ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اگائے اس میں کیا؟ اناج، وَعِنَبًا، اور انگور، وَقَضْبًا، اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا، اور زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجوریں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نعمتیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں جو عقل اور فہم میں جلدی سمجھ آ جائیں، جو اس علاقے کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں چونکہ موجود ہیں وہاں پر، تو آسانی سے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور پھر باغات گنجان، باغات بھی رکھے، فروٹ رکھے، اس میں پھل رکھا، اور گنجان وافر رکھا ہوا ہے۔ وَفَاكِهَةً، اور اس میں میوے ہیں، وَأَبًّا، اور گھاس ہے۔ یہ سارا کچھ میرے عزیزو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے نظام بنایا۔ اگر ہم اس کو ایک جملے میں کہیں تو یہ اللہ کے وسائل ہیں، یہ اللہ کے رزق ہے، رزق۔ اور یہ رزق اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آگے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ جو فائدہ اٹھانا ہے تم نے بھی اٹھانا ہے، اور کم ضمیر جمع کے لیے ہے، یعنی پورے انسان۔
وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے جو چپائے ہیں، آپ کے جو چپائے ہیں وہ بھی، اور آپ بھی ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ پیچھے بھی یہ آیت مقدسہ سورۃ النازعات میں بھی گزر چکی ہے، اور وہاں پہ بھی عرض کیا تھا میرے عزیزو، اس سے واضح اللہ کا ارشاد کو ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ متاع لکم ولانعامکم، کم ضمیر جمع ہے، جس دائرے میں بھی انسان موجود ہیں، جس علاقے میں دائرے میں، اب ملک بن گئے، اب باقاعدہ حدود اربع طے ہو گیا ہے، جہاں جہاں کوئی انسان رہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی پہچان کے لیے کوئی دائرے تو مقرر کرنے پڑیں گے، جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ایران، افغانستان، امریکہ، یورپ، اور اسی طرح آگے چلتے جائیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سب انسانوں کے وسائل ہیں، کسی خاص گروہ کے نہیں ہیں، کوئی خاص قوم کے نہیں ہیں۔ یہاں پہ چودھری اور کمی کا سسٹم بنا دیا انگریز نے آنے کے بعد۔ میرے عزیزو، رہنمائی تو وہ ہے جو قرآن پاک کی ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، جو خالق ہے، اس آسمان زمین اور وسائل کا خالق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تم سب کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ درمیان میں مافیاز کہاں سے آ گئے، کمپنیاں کہاں سے آ گئیں، کہاں سے یہ کمی اور چودھری سسٹم بنا دیا گیا؟ یہ سب انگریز سامراج ظالموں نے کیا ہے۔ اللہ کی یہ رہنمائی ہے، اس کو سمجھیے اور اس کو ریفرنس کے طور پہ نوٹ کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل، فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی اور شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔